اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا، انکار کیا۔ یعنی ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا، وہ ایک آیت آتی ہے 8ویں پارے میں، اس نے انکار کیا۔ یعنی یہاں سے جب یہاں سے دشمنی واضح ہو گئی، فقلنا، پس ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ دشمن ہے تیرا، ولزوجک، کا اور تیری بیوی کا۔ یہاں دشمنی ظاہر ہو گئی اور اس میں فرمایا کہ تیرا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ فلا یخرجنکما، پس نہ وہ نکال دے، کما، تم دونوں کو، کما کا معنی تم دونوں، نل جنتی، جنت سے، تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ فتشقا، پس تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، پس تو مصیبت میں پڑ جائے گا، یعنی اس کی بات مانے گا تو مصیبت مشکل میں پڑ جائے گا، جنت سے نکل جائے گا، اور دنیا میں کاروبار، محنت، مزدوری، کئی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور یہ صرف دنیا کے حساب سے ہی ہے، ورنہ دوبارہ آخر جنت میں جا کر پھر یہ مشکلیں نہیں ہیں۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آدم علیہ السلام کو کہا ہے کہ سب کچھ یہ مشکل میں پڑ جائے گا، گویا کہ آدم علیہ السلام یعنی مرد ہے نا، وہ خوراک کا، وہ گھر بار چلانے کا منتظم ہے، ذمہ دار ہے، اخراجات نفقہ اس کے ذمے ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لک اللہ تجوع فیہا، بے شک تیرے لیے ہے، اللہ تجوع فیہا، کہ نہ تو اس میں بھوکا ہوگا، بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ نہ تو اس میں جنت میں بھوکا ہوگا، ولا تعری، اور نہ تو ننگا ہوگا، یعنی بھوک بھی نہیں ہوگی، ساتھ پیاس بھی نہیں ہوگی، ننگا بھی نہیں ہوگا، اور مطلب آپ تیرا لباس ہوگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تو لا تَظْمَأُ فِيهَا، نہ تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ کھائے گا، یعنی یہ چار چیزیں ہو گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیاس اور بھوک کٹھا، پیاس اور بھوک اور پیاس کٹھا نہیں فرمایا، بلکہ اس ترتیب تاکہ نعمتوں کا الگ الگ ذکر ہو، نہ تو اس میں بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، اور بے شک نہ تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ میں کوئی مشکل بنے گی، نہ دھوپ کھائے گا۔ یہ چار چیزیں بیان کر دیں۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے۔ یعنی دیکھیں کتنے عظیم انسان آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان کو بہت سی عزت بخشی، فرشتوں کو سجدہ کروایا اور جنت میں رکھا، اس کے باوجود بھی اور پھر بھی یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، حالانکہ ان کو یاد تھا کہ مجھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اس کے باوجود وہ لالچ میں آ گئے۔ تو گویا کہ جب وہ بھول جاتا ہے تو عام انسان بھی بھول جاتا ہے۔ عام انسان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے برائی سے بچنے کی اور شیطان سے بچنے کی، اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا ہے آدم حل ادلک، کیا میں تیری رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ایک ہمیشگی والے درخت پر، دائمی درخت پر، کیا میں تیری رہنمائی کروں، یعنی دائمی زندگی والے درخت کی طرف رہنمائی کروں، ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہ کی طرف، لا یبلا جو پرانی نہیں ہوگی، ایسی بادشاہت کی طرف تیری رہنمائی کروں گا جو پرانی نہیں ہوگی، اور ایسے دائمی زندگی کا درخت ہوگا جس سے تو کھائے گا تو پھر یہ یعنی تو ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ اس نے آگے سے کہہ دیا، یعنی بہکایا۔ فَأَكَلَا، پس دونوں نے کھا لیا اس سے، جب دونوں نے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید پہلے حوا کو اس نے بہکایا اور پھر حوا نے آدم کو بہکایا، ایسا نہیں، اس نے بلکہ ڈائریکٹ دونوں کو بہکایا، اس نے بلکہ پہلے آدم علیہ السلام کو کہا پھر دونوں کو کہا۔ فبدت لہما، پس ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان دونوں کی شرمگاہیں، وطافقہ، اور وہ شروع ہو گئے، یکسفان علیہما، ڈانپنا ان پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، یعنی چپکانے لگے، علیہما ان دونوں پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، جسم پر، شرمگاہوں پر چپکانے لگے، یہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ وعصی آدم ربہ، اور نافرمانی کر دی آدم نے اپنے رب کی، فغوا، پس وہ بھٹک گیا۔ تو اس طرح وہ بھٹکا تھا کہ اس نے رب کی نافرمانی کر دی تھی۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا معاملہ، ہمیں کیا، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہوا تھا گناہ کرنا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے یہ سب کچھ ہو گیا تو دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے،
اصل چیز ہے گناہ ہو جانا اور معافی مانگ لینا، غلطی ہو جانا اور معافی مانگ لینا، یہ نہیں کہ ڈٹے رہنا کہ میرا کیا قصور ہے، وہ پہلے ہی ایسے لکھا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی تقدیر دیکھی تو نہیں ہے نا، ہمیں حکم ہے تدبیر اختیار کرنے کا، تدبیریں ہمارے ذمے ہیں، تقدیریں اللہ تعالیٰ نے خود لکھی ہوئی ہیں۔ ثم اجتباہ، پھر اس کو اپنی طرف اس کے رب نے چن لیا، کھینچ لیا، اپنی طرف کھینچ لیا، فتاب علیہ، پر اس کی توبہ قبول کر لی، وہدا، اور اس کو سیدھے راستے پر رکھا، رہنمائی کی۔ یہ فرق ہے شیطان کا اور انسان کا۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور شیطان کیا کہا دوسری طرف، آدم علیہ السلام اپنے ذمے اپنی غلطی لگا رہے ہیں کہ میری ذمے ہم اپنے آپ پر ظلم کیا، لیکن شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی یہ عذر جو ہے گناہ کا عذر اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال رہا ہے، اور جو آدم علیہ السلام ہے اپنی طرف ڈال رہے ہیں۔ اس طرح جو انسان سمجھدار ہے وہ گناہوں کو اپنی طرف کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، اور جو ہٹ درم ہے، ضد ور اڑا ہوا ہے، وہ اپنے جرم اور اپنے گناہ کا عذر بھی اس کا بہانہ تراشے گا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر لگایا تھا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو یہ جو کہا تھا نا کہ تم نے ہمیں نکالا ہے، وہ اس طرح ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں نکالا، بلکہ یہ کہا کہ تو نے ہمیں نکال دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کر رہے ہیں کہ جنت سے نکال دیا، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نکالا، جنت سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش 40 سال پہلے لکھا ہوا تھا، اس پر میرا کیا قصور ہے کیونکہ تم کو میں نے نکالا ہے۔ تو اس بات پر پھر موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، توبہ قبول کر لی۔ قال ساتھ ہی کہا اہبطا منہا جمیعا، اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو آدم دنیا میں آئے تھے، یہاں آ کر معافی ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، پہلے ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ یاد رہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مقرر بندہ بن جاتا ہے۔ یہاں دوبارہ مقرر بندہ بنانا پہلے بیان کر دیا ہے، اور یہ جو معافی کا ذکر ہے دنیا میں آ کر معافی ملی تھی، جنت سے زمین پر آ گئے تھے، اس کا بعد میں ذکر ہے۔ اللہ نے کہا اتر جاؤ دونوں اس سے، سب کے سب، بعض حکم لبعض عدو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، یعنی یہاں سے چلے جاؤ، اب تم میں سے دشمنی چلے گی تم میں آپس میں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کی آپس میں یہ بھی دشمن ہے، یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کی دشمنی شیطان سے ہے اور یہی چلے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، بس اگر کبھی یاتینکم، ضرور آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، پس اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو کیا، فمن اتبع، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ بھٹکا ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ لہٰذا جب میری ہدایت آئے، میرے انبیاء آئیں ہدایت لے کر، رہنمائی لے کر، جس نے ان کی پیروی کی تو نہ وہ بدبخت ہوگا نہ وہ گمراہ ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور اس نے منہ پھیر لیا میرے ذکر سے، اور جو اس نے میری نصیحت سے، میری ہدایت سے، میری رہنمائی سے، میرے انبیاء کی جو دعوت ہوگی اس سے منہ پھیر لیا، یا انبیاء کی پیروی کرنے سے منہ پھیر لیا، یہ سب ذکر ہے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، پس بے شک اس کی معیشت ضنکا تنگ ہے، یعنی اس کا گزران، اس کا گزر تنگ ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے جو صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ قبر، یعنی جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کا جو قبر کی زندگی ہے نا، عذاب القبر، اس کے لیے عذاب القبر ہے، قبر کا عذاب اس کے لیے، اور یہ بہت تنگی والا عذاب ہے۔ اور دنیا، اس کا معنی دوسرے بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے نا کہ معیشۃ ضنکا کے متعلق آپ نے فرمایا عذاب القبر، یہ قبر کا عذاب ہے۔ اور دنیا میں بھی اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں بھی اس کی گزران تنگ ہوگی، بعض دفعہ ایسا ہوگا ظاہری طور پر وہ بہت کھاتا پیتا ہوگا، بہت اس پر وسائل ہوں گے، لیکن آخر کار وہ بڑھاپے میں پریشانی، اور حتیٰ کہ وہ خودکشی کر لے گا، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا کا اور قبر کا ہو گیا۔ اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا کر کے، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ اتنی مشکلات ہیں دنیا کی، قبر کی، آگے پھر قیامت کو۔ قال، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ،
کیوں تو نے مجھے اٹھایا ہے اندھا کر کے وقد کنت بصیرا اور میں یقیناً دیکھنے والا تھا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا اور تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح، قال کذالک، اسی طرح جس طرح کہ تو دنیا میں اندھا بنا رہا، اس طرح دنیا میں دین سے دور رہا، دین کے معاملے میں اندھا بنا رہا اور لاپرواہ رہا، تو اسی طرح ہم نے تجھ کو اٹھایا ہے۔ آپ شک تو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنے والا تھا، لیکن تو اصل میں اندھا تھا کہ تو نے مجھے میری دعوت، میرا جو دین تھا قبول نہیں کیا، انبیاء کی بات نہیں سنی، سچی بات نہیں سنی، اس پر عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، تو اندھا ہی تھا قسم کا۔ ہم نے تجھ کو اٹھایا ہے اسی طرح تت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتھا، پاس تو بھول گیا تھا اس کو، وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج کے دن تنسیٰ، تجھے بلا دیا جائے گا، تجھے بلا دیا جائے گا، تو کون ہے کہ تجھ کو پھینک دیا جائے گا، بعد میں تیرا کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا۔ وکذالک، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیں گے، من اسرف، جو حد سے بڑا اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، شرک کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، حد سے بڑھتا رہا، ہم اس کو اس طرح ہی کریں گے۔ ولم یؤمن، اور نہیں وہ ایمان لایا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ولم یؤمن بآیات ربہ، تو ایسے ہی ہوگا۔ ولعذاب الآخرۃ، جو نہیں مان لایا رب کی آیات کے ساتھ اور جس نے حد سے بڑھ گیا، ہم اس کو اس طرح جزا دیتے ہیں کہ نبی نہ کر کے اس کو اٹھائیں گے، اور جب ایمان والوں کی نعمتیں دیکھنے کا موقع ہوگا تو ہم اس کو بینا کر دیں گے، وہ دیکھ لے گا، لیکن جب قیامت میں کھڑا ہوگا تب اندھا ہوگا، مختلف اس کے احوال ہوں گے۔ اور عذاب آخرت کا، یقیناً آخرت کا عذاب اشد و ابقا، زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا پس نہیں رہنمائی کی ان کی اس چیز نے کہ کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، بلکہ قرون، کتنے زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے، کیا اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی؟ یمشون فی مساکن، وہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کے یعنی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ مطلب جتنی بھی قومیں تھیں نا، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، قوم ہود تھی، اس طرح کی جو قومیں تھیں ساری، یہ انہی علاقوں میں واقع تھی، جن علاقوں کے مکہ کے لوگ سفر کرتے شام کی طرف اور یمن کی طرف، اس طرح تو رستے میں عراق کی طرف یہ بستیاں وہاں آتی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، یقیناً بہت نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقلوں والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں کہ ان کا انجام بھی ایسے ہونا والا ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بندہ ایمان لے آئے، عقیدہ توحید کو اپنا لے، عقیدہ توحید کو سمجھ لے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور شرک سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، باقی گناہوں سے بچ جائے، ورنہ عقلوں والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یہی بندہ بہتر ہے جو اس سے عقل سمجھے اور عقیدہ درست کر لے، اپنے اعمال درست کر لے۔